مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے آنے والے زائرین جب وطن واپس لوٹے تو کرونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا تھا، جس کے پیش نظر زائرین کو قرنطینہ سینٹرز میں ٹھہرایا گیا، جہاں انہیں مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سلسلے میں دیگر صوبوں کی طرح پنجاب میں بھی زائرین کے مسائل کے حل کے لیے ٹی این ایف جے نے زائرین سہولت سیل قائم کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے زائرین سہولت سیل پنجاب کے کوآرڈینیٹر سید حسن کاظمی اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی حسن کاظمی، ہمارے ناظرین کو مطلع کیجئے کہ اس وقت کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ولسر نیوز کا شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے لائن پر لیا ہے۔ دراصل زائرین جب پاکستان میں واپس آئے ہیں قرنطینہ میں تو ان کو تافتان بارڈر پہ رہے، اور پھر اس کے بعد وہ کچھ ڈی جی خان اور پھر ملتان اور دیگر جہاں جہاں قرنطینہ سینٹر پھر پہلے ڈویژنز میں قائم کیے گئے، پھر اضلاعی سطح پر ان کا قیام کیا گیا، تو ان تمام میں ان کو وقتاً فوقتاً منتقل کیا جاتا رہا اور وہاں وہ رہے ہیں۔ جیسا کہ زائرین کو بہت سے مسائل درپیش تھے، اس میں زیادہ تر مسائل ایڈمنسٹریٹو نوعیت کے تھے، تو اس تمام مسئلے کو اور اس کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے مرکز سے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی ہدایات کے مطابق تمام صوبوں میں زائرین سہولت سیل جو ہے وہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی جانب سے قائم کیے گئے، جہاں پر ملک بھر سے اور جو صوبائی زائرین سیل ہیں وہاں پر اس صوبے کے تمام علاقوں سے قرنطینہ میں موجود زائرین اپنے مسائل وہاں پر پہنچا سکیں اور پھر ان کے حل کی کوشش کی جائے۔ تو پنجاب میں بھی ہم نے زائرین سہولت سیل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے زیر تمام دن رات وہ کام کر رہا ہے، اور اس میں ہم نے بہت سارے جو زائرین تھے جو مسائل مختلف شہروں سے قرنطینہ سینٹرز کے اندر ان کو درپیش تھے، وہ مسائل ہمیں موصول ہوئے، جن کو ہم نے کسی کو صوبائی انتظامیہ اور کسی کو ضلعی اور ڈویژنل انتظامیہ سے بات کر کے ہم نے ان مسائل کو حل کروایا۔ سب سے پہلے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا، اور ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ پالیسی بنائی جائے کہ جن زائرین کے ٹیسٹ جو ہے وہ نیگیٹو آتے ہیں ان کو فوری طور پر گھروں میں واپس بھیج دیا جائے، بجائے اس کے کہ انہیں قرنطینہ سینٹرز کے اندر ہی رکھا جائے، کیونکہ پہلے پالیسی گورنمنٹ کی یہ تھی کہ اگر کسی کا نیگیٹو ٹیسٹ بھی آ رہا ہے تو اس کو ہفتہ یا 2 ہفتے قرنطینہ میں رکھا جائے کہ کہیں اس پہ کوئی دوبارہ سائنس جو ہیں وہ ری اپیئر ہوں۔ تو اس پہ ہم نے جب ہوم ڈپارٹمنٹ سے بات کی اور اس کے پروز اینڈ کونز ان کو بتائے، اس میں ہم نے بتایا کہ اگر ایک نیگیٹو شخص کا قرنطینہ میں رہنا کیوں خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ پازیٹیو بھی وہیں رہ رہے ہیں تو وہ وہاں سے کیچ کر سکتا ہے اس وائرس کو۔ تو اس پر پھر ہوم ڈپارٹمنٹ نے یہ پالیسی بنائی پنجاب کے، اور پھر اکراس دا بورڈ انہوں نے تمام صوبے کے جو قرنطینہ سینٹرز ہیں ان کو یہ کمیونیکیٹ کیا کہ جو لوگ بھی نیگیٹو آئیں ان کو فوری طور پہ گھر بھجوایا جائے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ حسن کاظمی صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ زائرین کو وہاں کیا کیا مسائل درپیش تھے، اور ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ نے ان مسائل کے حوالے سے کیا اقدامات کیے؟ اب زائرین کے جو ہمیں مسائل ملک بھر سے موصول ہوتے رہے، اس میں ڈی جی خان سے، ملتان سے، اس کے علاوہ سرگودا ڈویژن ہے، راولپنڈی ڈویژن ہے، لاہور ڈویژن ہے، اور ان ڈویژنز کے اندر جہاں جہاں جو قرنطینہ سینٹرز قائم ہیں، فیصل آباد ڈویژن ہے، یہاں تمام تقریباً صوبے کے تمام جو قرنطینہ سینٹرز ہیں وہاں سے ہمیں مختلف مسائل موصول ہوئے، اور اس میں زیادہ تر مسائل جو تھے وہ ایڈمنسٹریٹو نوعیت کے تھے، جس میں لوگوں تک کہیں کھانے کی ترسیل کا مسئلہ تھا، کہیں کھانے کی کوالٹی کے، کہیں کھانے پینے کے ٹائمنگز کے حوالے سے کہ جس میں تاخیر کی جاتی تھی، اس قسم کے مسائل تھے۔ اکثر مقامات پر صفائی کے مسائل تھے۔ اکثر قرنطینہ سینٹر سے ہمیں یہ موصول ہوا کہ وہاں پہ پراپر ڈاکٹرز نہیں تھے جو کہ کورونا کے علاوہ جو دیگر امراض کے شکار جو زائرین تھے ان کی دیکھ بھال وہاں پہ کی جا سکتی، وہاں ادویات کے انتظامات نہیں تھے۔ تو ہم نے یہ تمام معاملات صوبائی انتظامیہ سے بھی، ان کی ڈویژنل انتظامیہ سے بھی، اور اضلاعی جو ڈپٹی کمشنرز اور وہاں پر جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز تھے ان سے بات کر کے ہم نے یہ مختلف مقامات پہ یہ مسائل حل کروائے۔ اس میں ہماری ڈویژنل کمشنرز سے، ڈپٹی کمشنر سے، اسسٹنٹ کمشنرز سے لے کے اور ہوم سیکرٹریز تک تمام شخصیات سے ہماری بات ہوتی رہی، اور ہم نے جہاں جہاں یہ مسائل درپیش تھے وہاں یہ مسائل حل کروائے۔ جو نیگیٹو آ رہے تھے ان کو ہم نے گھروں کو بھجوایا۔ ایک اور مسئلہ سرگودا سے زیادہ اس میں آیا کہ باہر سے ان کو
اپنے چونکہ جو سرگودا میں جن کو رکھا گیا، جب ضلعی سطح پہ لوگوں کو منتقل کیا گیا تو اسی ضلع میں لوگوں کے گھر بھی تھے، تو وہاں پہ قرنطینہ سینٹرز میں ان کو گھروں سے کوئی چیز وصول کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو ہم نے اس کا ایک پراپر ایس او پی بنا کے گورنمنٹ کو دیا، جس کے بعد انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا، جس سے یہ ہوا کہ ان کو گھروں سے چیزیں وصول کرنے کی اجازت ملی۔ تو اس طرح یہ ہے کہ مختلف نوعیت کے مسائل تھے، اس میں صفائی سے لے کے، اس میں فیسلٹی کے مسائل سے لے کے، اس کے علاوہ ان کی ادویات، ان کی میڈیکیشن، تو مختلف نوعیت کے مسائل تھے، ان کے بورڈنگ کے، وہ ساری تقریباً ہم نے ایڈریس کروائے ہیں جتنے موصول ہوئے ہیں۔